نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا کیا، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ پاک نے انسان کو اشرفیت عطا کی اور تمام مخلوقات پر اللہ نے فضیلت بخشی. کئی مرتبہ یہ بات ہم سن چکے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو فضیلت و برتری عطا کی تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا؟ کون سا ایسا وصف تھا جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اور تمام مخلوقات کو انسانوں کی خدمت پر مامور کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گی. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہے سب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات میں وجود اگر کسی کا ہے ہمیشہ کے لیے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات. تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی مخلوق بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، سب پر فنا طاری ہوگی. ایک انسان ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. کہ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، بڑی سے بڑی مخلوق جو کائنات میں ہے سب ختم ہو جائے گی. حدیث قرآن کریم میں آتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. جب فنا سے دوچار ہوں گے، قیامت آئے گی، زمین اللہ پاک لپیٹ دیں گے، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب ختم کر دیے جائیں گے، بے نور کر کے بجھا دیے جائیں گے. تو یہ دنیا خود فنا ہونے والی ہے، اس میں جتنی مخلوقات ہے سب پر فنا طاری ہوگی. لیکن اللہ نے ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو فضیلت بخشی. اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ دنیا کا نظام چاہے عارضی ہی صحیح، لیکن اللہ نے اس کو ایک نظام کے تحت رکھا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنے غیبی نظام سے جوڑ کر کے رکھا ہے. اور انسان کو اللہ پاک نے اشرفیت، فضیلت و برتری عطا کی. جب اللہ کی بے شمار مخلوقات میں اللہ نے نہ جانے کیسی کیسی خوبیاں رکھی، حسن و جمال عطا کیا ہے. اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، جانوروں کو دیکھ لو کیسی خوبصورتی دی، درختوں کو دیکھو کیسی خوبصورتی دی، پھولوں کو دیکھو اللہ نے کیسی خوبصورتی عطا کی، پودوں کو دیکھو کیسی خوبصورتی عطا کی. انسان کو تو اللہ پاک نے بہترین قامت عطا کی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کوئی خوبی دیکھے، کہیں حسن و جمال نظر آئے،
تو اسے کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بڑی برکت والی ہے ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور کہیں اگر کوئی خوبی کمال نظر آتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ کی خوبی، اللہ کا کمال، اللہ کی رفیع المرتبت، ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ پاک کی ذات بڑی بابرکت ہے اور جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں جو فضیلت، انسانوں کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی، اور اس پوری کائنات کے نظام کو جس طرح انسانوں کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، اس کے لیے بنیاد عقل ہے۔ ایک عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسانوں کو فضیلت عطا کی ہے اور انسانوں کو مکلف بنایا ہے، تکلیف دی ہے۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تکلیف دی ہے۔ تکلیف کس بات کی؟ اللہ کے حکم کی تابع داری کی، ایمان لانے کی تکلیف دی گئی ہے۔ مکلف کیا گیا کہ ایمان لانا ہوگا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ان چیزوں کو مان کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے عقل کی نعمت دی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان کسی ایسے مقام پر ہو جہاں اس تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچانے والا کوئی نہ پہنچے، جنگل میں ایسی مخلوق رہتی ہے انسانوں کی جنہوں نے یہ دنیا دیکھی نہیں، جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی جنگل میں گزر جاتی ہے، وقت آتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی انہیں بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے اور بتانے والا نہیں۔ ان پر بھی اس بات کی پابندی ہے، ان پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ کسی نے نہ قرآن کی کوئی بات پہنچی، نہ حدیث کی کوئی بات پہنچی، نہ کوئی مبلغ پہنچا، نہ کوئی عالم پہنچا، نہ کوئی سمجھانے والا پہنچا، کوئی نہیں پہنچا۔ وہ پیدا ہوا، مر گیا، اس درمیان میں کوئی بھی اسے اللہ رسول کی بات بتانے والا نہیں ملا۔ وہ بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کو مانے، ایک اللہ کو مانے۔ کیوں؟ اللہ نے عقل کی نعمت دی، اچھا برا سمجھتا ہے، اسے اچھا برا سمجھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، ستارے جسے روزانہ وہ دیکھتا ہے، یہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ کوئی تو ہوگا اس نظام کا بنانے والا، دنیا خود بخود تو نہیں بنی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، 10-5 لوگ رہتے ہیں، اس گھر کا بھی ایک نظام ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں چلتا۔ اس گھر کا نظام بھی ہمیں بنانا پڑتا ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا، اس کا ایک عجیب نظام، مستحکم اور مضبوط نظام، بن بنائے تو نہیں بنے گا، کوئی تو ہوگا بنانے والا۔ غور و فکر کر کے اس کے لیے اس بات کو ماننا کہ کوئی ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو بنا کر کے چل رہی، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے جب اسے مکلف بنایا تو اسے عقل کی نعمت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور خوبی عطا کی، غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کو مان کر کے، نبیوں کی بات کو مان کر کے زندگی گزارنے کا مکلف بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی خوبی دیکھو گے تو اسلام نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں کہی
کہ کچھ نہیں کرنا، مسجد میں بیٹھے رہنا. اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ صبح ہو تو مسجد آ جانا اور رات کو سونے جانے تک مسجد میں ہی رہنا. نہیں، 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 45 کم ہو گئی. 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ دیکھو 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 3 رکعت. اللہ نے محدود وقت 24 گھنٹوں میں سے 2-2.5 گھنٹہ مشکل سے عبادت کا بنتا ہے. باقی جتنے اوقات بچے ہیں ان اوقات میں اللہ پاک نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، جس میں ہر ایک کی ذات محفوظ رہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اور باوقار طریقے سے آدمی زندگی گزار سکے. اسی لیے اسباب کا مکلف کیا، انسانوں کو اسباب کا مکلف کیا کہ سبب چھوڑ کر کے زندگی نہیں گزارنی. قرآن کے اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی شادی نہ کرے، آدمی گھر بار خاندان چھوڑ دے اور انسانوں سے ہٹ کٹ کر کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مسجدوں میں، دیگر عبادت گاہوں میں آدمی پوری زندگی گزار دے. اس سے منع کیا ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی، ابتدعوها، بلکہ ان انسانوں نے، جیسے یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے کہ اور دوسری قوموں میں ہے کہ وہ لوگ زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے اپنے طور پر ایک طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے. سنیاس لے لیتے ہیں، دیکشا لے لیتے ہیں، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، خاندان چھوڑ دیں گے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکشا لی، رہبانیت اختیار کی، اب ان کی سوچ یہ ہوتی ہے نہ کوئی ہمارا ہے نہ ہم کسی کے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ خاندان، کوئی خونی رشتہ نہیں، سب ختم. اب وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے، اور اگر جانا ہوگا تو ایک اجنبی کی طرح جائیں گے، کوئی حق ان کا نہیں رہے گا، سب کچھ ختم. اللہ پاک نے فرمایا ابتدعوها، انہوں نے اپنے طور پر اس چیز کو ایجاد کیا، اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. اب انہوں نے اختیار تو کر لیا، لیکن اختیار کر لینے کے بعد اس کو نبھا نہیں سکے. کیوں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جو فطرت عطا کی تھی، یہ کام اس فطرت کے خلاف تھا، اور آدمی ساری زندگی فطرت سے لڑ کر کے گزارے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آئے گا ایک وقت کہ وہ ہار جائے گا، فطرت غالب آ جائے گی، یہ ہار جائے گا. اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. جن لوگوں نے دنیا تیاگ دی، رہبانیت اختیار کر لی، سنیاس لے لیا، دیکشا لے لی، وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. کہیں نہ کہیں جا کر کے انہوں نے ہار کا سامنا کیا، اور جن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ سارا انہوں نے معاملہ اختیار کیا تھا، اس میں ناکام اور نامراد ہو گئے. ہمارا دین کتنا آسان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا. اللہ پاک نے حکم دیا فنکحوا، تم نکاح کر کے زندگی گزارو. ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کرو 2 بیویوں سے، 3 4 سے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی پر گزارا کرو.
اللہ نے انسانوں کو بنایا تو مرد کی فطرت بھی اللہ جانتے ہیں، عورتوں کی فطرت سے بھی اللہ پاک واقف ہے۔ اللہ نے ایک نظام دیا، تو نکاح کرنا انسانی ضرورت اور فطرت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے خود نکاح کیا، ایک سے زائد نکاح آپ نے کیا، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جب وہ موضوع کسی وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو نکاح کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ خاندانی زندگی گزارنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا، کاروبار اور تجارت کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو ہمارا مذہب اس کی مخالفت نہیں کرتا، ہمارے نبی کا طریقہ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ نے رزق مقدر کر دیا ہر ایک کے لیے، لیکن اس بات کا مکلف کیا، ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ روزی کمانے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ نے روزی مقدر کی ہے، ہمیں نہیں معلوم کم یا زیادہ کیا ہے، لیکن اس بات کا ہمیں مکلف کیا کہ ہم خوبصورت راستہ اختیار کریں۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم جب رزق کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں تو اس میں اچھا طریقہ، خوبصورت طریقہ اختیار کریں، ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے سماج میں ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اب وہ خوبصورت طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، آنکھ دی ہے، اور سماج کو سمجھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ لوگ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسے برا سمجھتے ہیں، مجھے اللہ نے جو عقل دی ہے میں اس پر فیصلہ کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آدمی خوبصورت طریقہ، یعنی جو کاروبار کرے اس کاروبار میں جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کرے۔ آپ دیکھو ہمارے اسلام کی خوبصورتی کہ اتنی باریک باریک چیزوں کے لیے بھی ہمیں ہدایات دی ہیں۔ تو اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اللہ پاک نے انسانوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ تمہیں سوائے تبلیغ کے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ نبی اس بات کا مکلف تھا اور اس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی تھی، لیکن تمام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مذہب نے ہمیں پابند نہیں کیا، ہمارا مذہب علم حاصل کرنے کا مکلف ہمیں بنایا۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور طلب العلم فریضہ، ہر انسان پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے اسے سیکھے۔ عام طور پر جو ہم اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز حاصل ہو جائے، ہمیں معلوم ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے شریعت کا اتنا علم ہر شخص کے لیے ضروری۔ اس کے علاوہ اگر ہماری بستی میں ایک عالم بھی ہے جو ہماری دینی رہنمائی کر سکتا ہے تو
تمام لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب عالم ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب حافظ ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب مفتی اور قاضی ہوں. بستی کی دینی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا ایک شخص بھی اگر بستی میں ہے تو پوری بستی والوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ تم میں ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا اتنا علم حاصل کر لے کہ اسے دین کی سوجھ بوجھ آ جائے، شریعت کے مزاج کو سمجھ سکے، حلال اور حرام کو جانے. لیتفقهوا فی الدین، دین کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ پڑھ کر کے آئے اپنی بستی کی طرف تو اپنی قوم اور بستی کو اللہ سے ڈر کر کے اور نبی کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارنے کا پیغام دے. ایک جماعت کافی ہے. اس کے علاوہ دنیاوی علوم حاصل کرنے سے ہمارے مذہب نے منع نہیں کیا. ہم میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہم میں انجینئر ہونا چاہیے، ہم میں دنیاوی علوم فنون کے جاننے والے ہونا چاہیے. مسلمان وکیل ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو، مسلمان انجینئر ہو، ہر کام کے جاننے والے لوگ ہم میں ہونے چاہیے. نہیں تو ہمیں غیروں کا محتاج ہونا پڑے گا. ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے. اگر مسلم انجینئر نہیں ہوگا ہمیں غیر مسلموں کا سہارا لینا پڑے گا جو ہمارے دین کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے، جو ہمارے دین کے نشیب و فراز کو سمجھتا نہیں ہے. مسجد میں جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، کیا کیا مسجد میں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز ایک مسلم انجینئر تو سمجھ سکتا ہے. غیر مسلموں کو کیا پتا کہ مسجد کیا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجد کے چاروں طرف جو غیر مسلم لوگ رہتے ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ مسجد میں کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. وہ لوگ بھی تجسس میں رہتے کہ مسجد میں کیا ہے. کبھی اگر وہ لوگ آ گئے تو سر اٹھا کر کے حیرانی سے چاروں طرف دیکھتے رہتے. اب اگر مسجد تعمیر کرنی ہے اور مسلم انجینئر نہیں ہے تو وہ غیر مسلم انجینئر کو مسجد کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے. مسلم انجینئر ضروری ہے، مسلم ڈاکٹر ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا مختلف مواقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی مسلم ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرو. جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور طبیعت خراب ہے، عورتوں میں کسی کو حمل ہے، ہم میں کوئی بیمار ہے، اب روزہ رکھے نہ رکھے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت نے حکم دیا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع ہو، مسلمان ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لو. وہ ڈاکٹر تمہیں دیکھے گا کہ بیماری کیا ہے، بیماری کی کیفیت کیا ہے، موسم کیسا ہے اور روزہ کتنا لمبا اور کتنا مختصر ہے. ان ساری نزاکتوں کو سمجھ کر کے وہ یہ بات دیکھے گا اللہ کے خوف اور اللہ کے حکم کے پیش نظر کہ ان حالات میں یہ مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی یہ فیصلہ کون کرے؟ اب اگر کوئی غیر مسلم ڈاکٹر ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ روزہ کیا ہے اور اس کی فضیلت و احکام کیا ہے. رمضان کا روزہ، ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا بلا وجہ، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، تو زندگی بھر کے روزے رکھ کر کے وہ اجر و ثواب اور فضیلت اس کو نہیں ملے گی جو ایک روزہ رمضان کا رکھ کر کے ملتی. اب غیر مسلم ڈاکٹر کو کیا پتا؟ وہ تو کہے گا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے روزہ مت رکھو.
لیکن روزہ کیوں رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے، اور روزہ ہے کیا، یہ چیز ڈاکٹر سمجھے گا اگر مسلمان ہوگا تو۔ مسلم ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، مسلم وکیل کا ہونا ضروری ہے، زندگی کے شعبوں سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں میں مسلم ماہرین کا وجود ضروری ہے۔ آج پڑھنے لکھنے کا جو معاملہ ہے مسلمانوں میں بہت ڈھیلا ڈالا ہے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں، یعنی مذہب اسلام اس بات کو چاہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو تو وہ بھی دیندار ہو، ایک انجینئر ہو تو وہ بھی دیندار ہو، ایک وکیل ہو تو وہ بھی دیندار ہو۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور یہی بات مسلم علماء ماہرین شریعت اس بات کو جانتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ایک دیندار مسلمان بنے، اس کے بعد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، وکیل بنے، جو چاہیں وہ بنے، لیکن دینی اعتبار سے اتنی شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ حرام اور حلال کی ہمیں تمیز ہو جائے۔ اور ہم بھی اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم میں ایسے جو لوگ ہوں ان لوگوں سے وابستہ رہے، ان لوگوں سے تعلق رکھے، اپنی کوئی ضرورت ہو تو ان سے رابطہ کر کے ان تمام ضرورتوں میں ان سے مدد لے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلموں سے ہم تعلق نہ رکھیں، یہ نہیں کہتے، لیکن شریعت کے مزاج اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا راستہ طے کرنا ہے۔ ہمارے پاس اچھے علماء کا، قاضی کا، مفتی کا، حافظ کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم انجینئر، مسلم ڈاکٹر، مسلم وکیل اور ماہر شخص موجود ہو۔ ہماری ساری ضرورتیں اور تقاضے ہم ان کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں۔ ہم میں کا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے غیروں کی محتاجگی ختم ہو، غیروں کی محتاجگی ختم ہو، ہم اپنے پیروں پر کھڑے رہے من حیث القوم۔ ایسا نہیں کہ صرف میرے لیے، پوری قوم کے لیے یہ حکم ہے۔ من حیث القوم ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ہماری شریعت اور ہمارے مذہب نے دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ آپ دیکھو گے کتنے عصری علوم ہیں جس کے بانی مسلم، جس کے بانی مسلم ہیں، بہت سارے علوم و فنون ہیں۔ ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ یہ کام اپنا نہیں ہے، جبکہ ہمارے اکابرین نے، قدیم علماء نے اس فن کو ایجاد کیا۔ کسی بہت سارے علوم کے بانی مبانی مسلمان ہیں، آپ نام دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ یہ اپنا کام نہیں ہے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ آج جاہلوں کی ہم میں اکثریت ہے، جاہلوں کی اکثریت ہے۔ پڑھنا لکھنا ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قدم قدم پر غیروں کے محتاج ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم دیندار بھی بنائیں۔ عالم حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، دیندار بنانا ضروری ہے۔ دیندار بنائے، ایک اپنی اولاد کو مسلمان بنائے۔ کیسا ہوتا ہے کہ ہم میں جو عصری علوم کو حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عموماً دینی معاملات میں زیرو ہوتے، نام کے مسلمان رہتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں، اور اسلام کے تعلق سے ان کی معلومات صفر ہوتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی پہچان کرائیں، اپنے مذہب کی انہیں پہچان کرائیں، اس کی قدر و قیمت بتائیں۔
اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر اور استحضار ہو، یہ مزاج ان کا بنائے، ان کو ظاہری طور پر احکامات کا مکلف کرے کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اللہ صاحب نصاب بنائے تو زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ملے تو حج کرنا ہے۔ یہ مزاج بنانا، سمجھانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ اس کے بعد آپ بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل جو بنانا چاہو بناؤ نا، اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ کہاں چین اور کہاں عربستان؟ اب ظاہر بات ہے کوئی چین کے اندر مکہ اور مدینہ تو ہے نہیں، ہمارے پیغمبر کی نہ وہاں پیدائش ہوئی اور نہ وہاں بود و باش رہی۔ چین میں ہمیں کیا ملے گا؟ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو سفر کرنا چاہیے۔ آج سے 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس لیے بہت سارے علوم و فنون کے بانی مسلمان لوگ ہیں۔ عصری علوم کا حاصل کرنا اسباب کے درجے میں اس دنیا میں ہم پر ضروری ہے، ہماری غیروں کی محتاجگی ختم ہو جائے، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے ایسے افراد تیار کریں جو دنیاوی اعتبار سے مختلف لائن سے ہماری رہنمائی کر سکے۔ اس بات کے ہم مکلف ہیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ عصری علوم کے لیے ہم اپنی قوم کے بچوں کو پڑھا سکے، لکھا سکے، بتا سکے، سمجھا سکے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو اللہ نے جو دین عطا کیا ہے اسلام، یہ دین فطرت ہے، یعنی میری جو فطرت ہے، میری جو ضروریات و تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے، اپنی قوم کے بچوں کو ان تعلیمات سے، علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے افراد مل سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔